سر کیا ہم یہ سمجھیں کہ بسنت کے حوالے سے استحکام پاکستان پارٹی اور پی ایم ایل این جو ہے وہ سیم پیج پہ ہیں؟ جی اس میں کوئی شک ہی نہیں، میں سمجھتا ہوں اس میں ساری پارٹی سیم پیج پہ ہے، بسنت کے حوالے سے ساری پارٹی سیم پیج پہ ہے۔ نہیں، ایک پارٹی نے تو اسی دن پروٹیسٹ کا بھی اعلان کیا وہ پارٹی نہیں ہے، وہ انتشار پسند ٹولہ ہے، آپ جن کی طرف اشارہ کر رہی ہے، میں اس کو پارٹی مانتا نہیں ہوں۔ میں رہا ہوں، میں مانتا ہوں تمہارا جہلیت میں کا میں حصہ رہا ہوں، لیکن الحمدللہ میں وہ بڑا بیلا چھوڑ کے آیا ہوا ہوں۔ میں تب چھوڑ کے آیا تھا جب یہ پرائم منسٹر تھے، میں تب چھوڑ کے آیا تھا جب ان کی وفاق میں حکومت تھی، میں تب چھوڑ کے آیا جب ان کی پنجاب میں حکومت تھی، اور الحمدللہ اللہ کا کروڑا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس ٹائم جو میرے سے فیصلہ کروایا، آج میں اس کے اوپر بڑا فخر محسوس کرتا ہوں۔ عمران خان صاحب کے دور میں تو کرپشن کا خاتمہ ہونا تھا نا؟ استغفر اللہ، کبھی سوچے بھی نہیں کرپشن کا خاتمہ، یہ خود کرپشن کے مافیا سے۔ تو یہ جو پی ٹی آئی کہتی ہے کہ عمران خان خود تو کرپٹ نہیں ہے، اس کو ٹیم کرپٹ میں نہیں تھی، آپ ان کے ساتھ ٹیم میں تھے، بتائیے کون کون کرپٹ تھا؟ سارے کرپٹ تھے، سارے کرپٹ تھے، عمران خان خود بھی سب کرپٹ ہیں، یہ نام کے ہیں بس دکھاوے کے ہیں، کرپٹ ہیں۔ انہوں نے جو نیچے پپٹس پالے ہوئے ہیں اپنے، وہ کیا لین دین کرتے تھے، کسی کو ڈکی چھپی بات ہے یہ؟ ان کے گھر کی بیٹھی ہوئی اپنی پینی صاحبہ وہ دو ہاتھوں سے ایسے یہ چیزیں کرتی تھی، سب کو پتہ ہے اس چیز لیکن یہ کا۔ باتیں عمران خان کو تو نہیں پتا تھی، ان کے تو نالج میں ہی نہیں تھی نا۔ بڑے چوچے سے عمران خان صاحب، جن کو ان کو پتہ ہی نہیں ہے، بڑے بولے سے ہیں، وہ نادان ہے۔ پھر تو ان کو کس سے پرائم منسٹر بنا دیا پھر؟ عمران خان صاحب کے تو ایک سائنس سے کروڑوں کی شرٹ بک جاتی ہے، تو ان کے اپنے پیسے نہیں لگے تھے اس جلسے میں؟ ایک ثابت کر دے کام میں لگے تھے عمران خان صاحب کو پیسے لگے تو یہ فنڈنگ کرتے لوگوں سے، پیسے بھیک مانگتے لوگوں کو۔ الزام تراشی لگانے کا سب سے پہلے بات کس نے نکالی تھی؟ کس نے بتایا تھا کہ شریف فیملی کے اوپر تہمتیں لگاؤ؟ کس نے کہا تھا کہ زرداری فیملی کے اوپر تہمتیں لگاؤ؟ جب تہمتوں کی بات آتی ہے نا تو پھر اپنا گھر بھی دیکھنا پڑتا ہے، تہمتیں پھر اپنے گھر کو بھی لگتی ہیں۔ آپ پہلے ساری زندگی لوگوں کو برا بھلا کہتے رہو گے، اور جب اپنے گھر کی بات آئے گی تو باپردے کی بات آ جائے گی۔ السلام علیکم ناظرین، 360 ڈیجیٹل کے ساتھ سعدیہ خالد آپ کے سامنے حاضر ہے، اور ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے صدر لاہور استحکام پاکستان پارٹی جناب ملک زمان صاحب نے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام سر، سب سے پہلے تو بہت شکریہ، بسنت کی مصروفیات آپ کی بہت زیادہ چل رہی ہیں، تسی اینے بزی اسکیجول چ آئے ہو، آپ کا بہت شکریہ۔ کوئی بات نہیں جی، آپ سے وعدہ کیا ہوا تھا تو وعدہ نبھانا تھا۔ تھینک یو سو مچ سر۔ سب سے پہلے بسنت کے حوالے سے آپ سے سوال کر لیتے ہیں کہ بسنت پنجاب کی جو چیف منسٹر صاحب ہیں، انہوں نے اس کو اعلان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم اس کو منائیں گے 20 سال بعد۔ پھر جس طرح آپ یہ تیاریاں کر رہے ہیں، کیا آپ کو یہ پنجاب حکومت کی جانب سے ٹاسک دیا گیا ہے یا آپ اپنے انڈیویجول لیول پہ کر رہے ہیں؟ اور پھر وہ جو رجب بٹ صاحب وہاں پہ آ رہے ہیں، اتنی سنسنی پھیلی ہوئی ہے، اس بارے میں بھی ذرا تھوڑا سا بتائیے گا۔ مس، یہ کسی قسم کی کوئی سنسنی نہیں ہے، میں بس یہ میرا ایک شوق تھا۔ میں سب سے پہلے تو اپنی سی ایم صاحبہ کا، مریم نواز صاحبہ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارا کھویا ہوا تہوار ہمیں واپس دلوا دیا۔ انہوں نے ہماری واپس وہ ثقافت دلوائی ہے جو آج سے 2-2.5 سال پہلے ہم نے کھو بیٹھے ہوئے تھے۔ ہماری وہ ثقافت واپس ملے گی، ہمیں وہ اپنا مزاج واپس مل گیا، ہمیں وہ اپنی پہچان واپس مل گئی جو ہم کھو بیٹھے ہوئے تھے۔ اور ایز اے لاہوریہ، کیونکہ میں اندرون شہر کا کٹر لاہوریہ ہوں، میرے لیے بڑی یہ آنرس کی بات ہے کہ ہمارے پاس مہمان آ رہے ہیں، اور لاہوریہ ویسے ہی مہمان نوازی کے حوالے سے بڑے مشہور ہے۔ ہمیں موقع ملا ہے تو ہم اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے پورا ایک انجوائے کرنے کا پلان کیا ہوا ہے، ایک پورا ایک فیزیبلٹی بنائی ہے، ایک پورا ایک تہوار بنانے کا ایک ایسا سسٹم بنایا کہ یہ تہوار آگے جا کے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ایس او پیز کا ہم نے احترام کرنا ہے، ایس او پیز کے زیر اثر رہتے ہوئے ہم نے یہ پتنگیں اڑانی ہیں، اور اس کو آگے کامیاب کروا کے اگلے سال بھی ایسے ایونٹ کروانے ہیں تاکہ انٹرنیشنل لیول پہ ہمارا میسیج آئے گا کہ یہ تہوار بالکل پیسفل تہوار ہے۔ اس تہوار کا بنانے کا مقصد پاکستان کی اکانومی کو جگانے کا ہے، اس تہوار کو بنانے کا مقصد پاکستانی کلچر دکھانے کا ہے، اس تہوار کو بنانے کا مقصد ہمارے لاہور کی پہچان دلانے کے۔ زبردست۔ تو سر کیا ہم یہ سمجھیں کہ بسنت کے حوالے سے استحکام پاکستان پارٹی اور پی ایم ایل این جو ہے وہ سیم پیج پہ ہیں؟ جی اس میں کوئی شک ہی نہیں، میں سمجھتا ہوں اس میں ساری پارٹی سیم پیج پہ ہے، بسنت کے حوالے سے ساری پارٹی سیم پیج پہ ہے۔ نہیں، ایک پارٹی نے تو اسی دن پروٹیسٹ کا بھی اعلان کیا ہوا وہ پارٹی نہیں ہے، وہ انتشار پسند ٹولہ ہے، آپ جن کی طرف اشارہ کر رہی ہے، میں اس کو پارٹی مانتا نہیں ہوں۔ میں رہا ہوں، میں مانتا ہوں تمہارا جہلیت میں کا میں حصہ رہا ہوں، لیکن الحمدللہ میں وہ بڑا بیلا چھوڑ کے آیا ہوا ہوں۔ میں تب چھوڑ کے آیا تھا جب یہ پرائم منسٹر تھے، میں تب چھوڑ کے آیا تھا جب ان کی وفاق میں حکومت تھی، میں تب چھوڑ کے آیا جب ان کی پنجاب میں حکومت تھی، اور الحمدللہ اللہ کا کروڑا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس ٹائم جو میرے سے فیصلہ کروایا، آج میں اس کے اوپر بڑا فخر محسوس کرتا ہوں کہ میرے سے وہ اچھا فیصلہ ہو گیا تھا۔ لوگ کہتے ہیں، آپ پہ الزام لگتا ہے کہ آپ جو ان کو چھوڑ کے آئے تھے وہ اس لیے
کہ آپ نے جو ان سے مطالبات کیے تھے وہ پورے نہیں کیے گئے تھے، اس لیے آپ نے بلیک میل کر کے ان کو چھوڑا، اس میں کس حد تک کس قسم کے مطالبات کرنے سے ان کی مطالبات کبھی وہ اپنے پورے کر سکے مطالبات؟ میں نے کون سی ان سے عمران خان صاحب مطالبات وزیر اعظم تھے، ہو سکتا ہے آپ نے ان سے وزارت مانگ لی ہو کوئی؟ میں کون سا ایم پی اے بن گیا تھا جو میں نے وزارت مانگ لی تھی، یا میں نے کون سا ان سے کچھ کہہ دیا؟ یہ ایک بات ضرور ہوئی تھی کہ ایک چیئرمین شپ کے لیے میری بات چلی تھی، اور اس چیئرمین شپ کے لیے کوئی پیسے مانگے گئے تھے، کچھ پیسوں کی میں نے حامی بھالی تھی، کچھ کا میں نے کہا تھا مجھے ٹائم دے دیں، جو ٹائم نہیں دیا گیا جس کی وجہ مجھے کھڈے لائن لگا دیا تھا۔ پیسے کس نے مانگے تھے آپ سے؟ تھا ایک پورا سیٹ اپ۔ لیکن عمران خان صاحب کے دور میں تو کرپشن کا خاتمہ ہونا تھا نا؟ استغفر اللہ، کبھی سوچے بھی نہیں کرپشن کا خاتمہ، یہ خود کرپشن کے مافیا تھے۔ تو یہ جو پی ٹی آئی کہتی ہے کہ عمران خان خود تو کرپٹ نہیں ہے، اس کو ٹیم کرپٹ نہیں تھی، آپ ان کے ساتھ ٹیم میں تھے، بتائیے کون کون کرپٹ تھا؟ سارے کرپٹ تھے، سارے کرپٹ تھے، عمران خان خود بھی؟ سب کرپٹ ہیں، یہ نام کے ہیں بس دکھاوے کے ہیں، کرپٹ ہیں۔ انہوں نے جو نیچے پپٹس پالے ہوئے ہیں اپنے، وہ کیا لین دین کرتے تھے؟ کسی کو ڈکی چھپی بات ہے یہ؟ ان کے گھر کی بیٹھی ہوئی اپنی پینی صاحبہ، وہ دو دو ہاتھوں سے ایسے یہ چیزیں کرتی تھی، سب کو پتہ اس چیز لیکن یہ کا۔ باتیں عمران خان کو تو نہیں پتا تھی، ان کے تو نالج میں ہی نہیں تھی نا۔ بڑے چوچے سے عمران خان صاحب، جن کو ان کو پتہ ہی نہیں ہے، بڑے بھولے سے ہیں، وہ نادان ہے۔ پھر تو ان کو کس سے پرائم منسٹر بنا دیا پھر؟ اگر وہ اتنے نادان ہیں، یا اتنے وہ بھولے ہیں، یا اتنے وہ آنسٹ ہیں جن کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ میری ایک فرم ہے، میری فرم کے نیچے میرے نام سے کوئی پیسے کھا رہا ہوگا، مجھے کیا پتہ نہیں ہوگا؟ اگر مجھے جب پتہ چلے گا میں اس کو الٹا لٹکاؤں گا۔ تو انہوں نے کیا کیا اپنے بندوں کے ساتھ جنہوں نے یہ کرپشنیں کی ہیں؟ ایک ایسا پپٹ لے کے آگے پنجاب کے اوپر بٹھا دیا جس کو نہ بات کرنے کا سلیقہ تھا، نہ بتانے کا کوئی آئیڈیا تھا، نہ اس کو پتا تھا کہ یہ پنجاب کو کیسے چلانا ہے۔ تو وہ کیا تھا؟ آپ عثمان بزدار کی بات؟ جی میں عثمان بزدار کی بات کر رہا ہوں۔ ایک بات بتائیے گا، یہ ساری باتیں اگر آپ کو تب پتا تھیں اور آپ کہہ رہے وہ کال آپ کے کہ میں نے بھرا ملا چھوڑا، آپ نے تب کیوں یہ میڈیا پہ ہائی لائٹ نہیں کی اور عوام کو تب کیوں نہیں بتایا؟ اب کیوں بتاتے ہیں؟ دیکھیے میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، ہمیں نا میری زندگی کے 17 سال اس جماعت کے ساتھ وابستہ تھے۔ میں نے اپنے 17 سالوں کے ساتھ کی جو وابستگی تھی میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی، اتنی ریالٹی کے اوپر میں نے یہاں پہ پی ٹی اے کے ساتھ محنت میں ان کی حصہ لیا۔ ہمیں بتایا جاتا تھا وہ چور ہے، وہ لٹیرے ہیں، وہ ڈاکو ہیں۔ ہمیں اتنا ہپنوٹائز کر دیا تھا، ہم تو کسی کی باتیں سنتے ہی نہیں ہوتے تھے۔ ہم بس جو خان نے کہہ دیا نیا پاکستان، ہم نے پاکستان کی اکانومی کو اٹھانا ہے، ہم نے قرضے اتارنے ہیں، ہم نے نوکریاں لے کے آنی ہے، ہم نے لوگوں کو خوشحال بنانا ہے۔ اور جب گھڑ بھی آئی نا، پہلی دفعہ پتہ چلا آٹے دال کا بھاؤ کیا ہے، پہلی دفعہ پتہ چلا جی بیوروکریسی کیا ہے، پہلی دفعہ پتہ چلا جی کہ یہ آرٹ کلب کیا ہے۔ ساری زندگی تو اپوزیشن کی سیاست کی۔ جب پتہ چلا کہ یار یہ ڈیل کیسے ہوتے ہیں، یہ معاملات کیسے ڈیل کیے جاتے ہیں، اور منسٹروں کو جب دیکھا، منسٹروں کی جب حکومت سے پہلے جو ان کی چال تھی، اور جب حکومت بننے کے بعد منسٹری ملی، تب ان کی جو چال آئی، جو ان کی ایک دبدبہ ہے، جو ان کا جو ماحول بنا، اور جو ان کے ایک اسٹائل بننے شروع ہو گئے، پھر بیچ میں گھسے آئیڈیا ہوا کہ ہاں بھئی یہ کیا ہے۔ لیکن عمران خان صاحب نے تو اس کی تیاری کر کے رکھی ہوگی نا، وہ تو بڑے ایکسپیرینسڈ پولیٹیشین تھے۔ بڑے ایکسپیرینس پولیٹیشین تھے، پہلے تیاری کر کے انہوں نے رکھی، پھر انہوں نے اس کو وزیر خزانہ کے لیے اسد عمر کو لگایا، جی ہم نے اپنا ABCD سارا کچھ کیا ہوا ہے، پھر وزیر خزانہ سے اسے ہٹا دیا، پھر نیا وزیر خزانہ لگایا حفیظ شیخ کو، پھر اسے ہٹا دیا، پھر نیا وزیر خزانہ لگایا، یہ تیاری تھی۔ تو آپ ان سے اس بارے میں، آپ یا آپ کے ارد گرد کے جو لوگ تھے، کیا آپ لوگ عمران خان صاحب کو بتاتے تھے کہ سر یہ غلط ہو رہا ہے، سر یہ نہیں ہونا چاہیے؟ جو بتاتا تھا اس کا نام لسٹ میں سے نکل جاتا تھا۔ میرے سے بھی یہی کوتاہی ہوئی تھی، میں نے بھی کچھ بتایا تھا اور میرا وہ ٹکٹ ہولڈر سے نام ہی نکل گیا تھا۔ اچھا، ویسے آپ کے اوپر ایک اور الزام بھی لگتا ہے کہ عمران خان کے خلاف جو اچانک آپ بات کر رہے ہیں اب، تو آپ کو بھی کسی بگ برادر نے جو ہے نا اپوائنٹ کیا ہے۔ اچھا اگر یہ کسی کی سوچ ہے، کیا تو کیا جاؤ، جو بھی مرضی کر لو یار، یہ کون سی بات ہے؟ بچے بخانہ باتیں ہی کرتے ہیں۔ میں کیا آج کی بات کر رہا ہوں؟ یہ میرے آپ پچھلے جتنے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں، میں حق سچ کے اوپر بات کرنے والا بندہ ہوں، نہ میں ڈرتا ہوں کسی سے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ کوئی مائی کا لال میرا کوئی اللہ معاف کرے کوئی یہ بات کہوں گا کہاں کی کہاں وہ میم بن جائے گی، لیکن یہ ایک بات ضرور کہوں گا میں حقیقت میں مبنی، کہ کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ مجھے وہ پریشرائز کر کے کچھ کروا سکے۔ میں بڑا کھلا ڈولا سا بندہ ہوں، اور میں بڑی کھلی ڈولی بات کرتی ہوں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا بگ بردر نے کروایا یا بگ بردر، میں بڑا فخر سے کہتا ہوں الحمدللہ یہ بگ بردر کی وجہ سے ہمارا ملک پاکستان آج سلامت ہے۔
یہی وہ بگ بردر ہے جن کی وجہ سے یہ انتشار پسند توڑے نے ملک کو توڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. آج انہی کی وجہ سے ہم دوبارہ یہاں پہ پاکستان کی معاشیت استحکام کر رہی ہے. آج ہم دوبارہ دنیا کا سامنا کر رہے ہیں. آج دنیا میں ہمارا لوہا مانا جا رہا ہے. آج دنیا ہمیں مانتی ہے کہ واقعی یہ کوئی قوم ہے. اور یہ انتشار پسند تولا جس سے ہر دفعہ پاکستان کی کبھی بھی کوئی ترقی کا معاملہ ہوتا ہے تو انہوں نے اپنا لچ ڈالنا ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی پھڈا ڈالنا ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی دھرنا ڈالنا ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی انہوں نے کوئی ایسی ایکٹیویٹی کرنی ہوتی ہے جس سے ہمارے ملک کا نام بدنام ہو. کبھی باہر سے کوئی چائنا کا وزیر اعظم آتا ہو, یا باہر ازبکستان کا وزیر اعظم آتا ہو, یا کوئی سعودی وزیر اعظم آتا ہو, یا ولی عہد آتا ہو, تو ان لوگوں نے یہاں پہ کچھ نہ کچھ پنگے ڈالنے ہوتے ہیں. یہ لوگ ملک کے خیر خواہ نہیں ہیں, یہ یہودی لوبی کے ایجنٹ ہیں. اور یہ آج صرف اور صرف زندہ ہے نا تو یہ سوشل میڈیا کی جھوٹی ناپرستی کی وجہ سے زندہ ہے. ملک صاحب, آپ کے جو استحکام پاکستان پارٹی ہے, جو علیم خان صاحب کی پارٹی ہے, آپ اور علیم خان صاحب دونوں ان کی گورنمنٹ کے ٹائم پہ بھی اور ویسے بھی ان کے ساتھ ایسوسیٹ رہے ہیں. وہ کون سا لمحہ تھا جب آپ کو لگا کہ عمران خان وہ نہیں ہے جو ہمیں پریچ کر رہا تھا اور آپ نے چھوڑنے کا فیصلہ کیا؟ دیکھیے جی, چھوڑنے کا فیصلہ تو تبھی کر لیا تھا جب جس دن انہوں نے علیم خان کو پکڑایا تھا. ایک وہ بندہ جس نے اپنی زندگی کا وہ کمایا ہوا پیسہ اس کو دیا, اپنی زندگی کی محنت اس کو دی, اپنا کاروبار اس کو دیا, اور اس کے بدلے اس نے کیا کیا, حکومت آتے ساتھ ہی اس کو پکڑوا دیا. 100 دن بے فضول اس کو جبر میں رکھا, قید میں رکھا. اس کا کیا قصور تھا کہ اس نے اس کی مشکل وقت میں ساتھ دیا تھا. یہ احسان فراموش لوگوں کی فطرت ہوتی ہے, یہ سیلفش انسان کی فطرت ہوتی ہے جو اس کی اوقات دکھاتے ہیں. آئیڈیا تو تب بھی ہمیں ہو گیا تھا, لیکن اس وقت کچھ حالات, کچھ مجبوری کچھ ایسی تھی کہ بندہ کوئی بات کرتا تو وہ بھی سیدھا اندر ہی جاتا. تو لہٰذا بات یہ ہے کہ یہ خود غرض انسان ہے. یہ ایک بات یاد رکھنا, ماں باپ کے بعد سب سے قریبی رشتہ نا بندے کا جو ہوتا ہے نا اس کا ہوتا ہے بہن کا اور بہنوئی کا. یہ اپنے سکے پرویے دا نہیں ہو جاتے نہیں کسی کا کی ہونا. ایک بات بتائیے گا, علیم خان صاحب نے, یہ تو میڈیا میں کہا جاتا ہے علیم خان صاحب نے بہت پیسہ خرچہ اس پہ کیا. کس طرح, مطلب ان کو کس مد میں پیسے دیتے تھے, کس طرح ان کے اوپر ایکسپینس کرتے تھے, ذرا وہ تو آج ڈیٹیل دیجیے. میں ڈیٹیل بتاتا ہوں. علیم خان صاحب 2011 میں پہلے شامل نہیں تھے. علیم خان صاحب شامل ہوئے 2012 میں 11 اکتوبر کے جلسے کے بعد. 2011 کے 29 اکتوبر کا جو جلسہ ہوا, سوری 11 اکتوبر کا جو جلسہ ہوا تھا اس کے بعد کی بات. اس سے پہلے علیم خان صاحب نے 2 کروڑ روپیہ ڈونیشن دی تھی صرف جلسے کی. اور کس کو پکایا تھے پیسے؟ میاں محمود رشید کو, پوری کمیٹی کے سامنے. نیٹ کیش تھے, پیسے گئے تھے سب گیا. اور جس طریقے سے وہ جلسے کو آرگنائز کیا وہاں پہ بھی ان کی ٹیم ہی موجود تھی. وہ سب تب سامنے نہیں آئی تھی, ان کی ٹیم نے ہی سارا آرگنائز کیا تھا. مینار پاکستان کا پہلا جلسہ پاکستان تحریک انصاف کا, علیم خان صاحب تب شامل نہیں تھے, اس کے باوجود انہوں نے وہ سارا جلسہ ارینج کیا تھا. اس کی جتنے پیسے لگے وہ سارے علیم خان نے اپنی جیب سے لیے تھے. عمران خان صاحب کے تو ایک سائن سے کروڑوں کی زمین وہ شرٹ بک جاتی ہے, تو ان کے اپنے پیسے نہیں لگے تھے اس جلسے میں؟ ایک ثابت کرتے کام میں لگے تھے. عمران خان صاحب کو پیسے لگے تو یہ فنڈنگ کرتے لوگوں سے, پیسے بھیک مانگتے لوگوں کو لوگ. اچھا, ایک اور ابھی آپ نے جلسے کا ذکر کیا, تو آپ تقریباً ہر پوڈ کاسٹ میں اور اپنے انٹرویو میں بتاتے ہیں کہ جلسے میں کرائے پر خواتین لائی جاتی تھیں. بالکل آتی تھی, اور آپ اس کے وٹنس ہیں. ہاں میں وٹنس ہوں, اور آپ ان لوگوں کو بھی جانتے ہیں, آپ نے کچھ نام بھی بتائے. تو ایک بات بتائیے گا, جو دھرنا جلسہ ڈی چوک میں ہوا تھا, اگر آپ وہاں پہ بھی موجود تھے تو رومرز یہ ہیں, افواہیں یہ آج تک ہم سنتے آئے ہیں کہ عمران خان صاحب کے کنٹینر میں بھی خواتین جو ہیں پرووائڈ کی جاتی تھی. اس میں کس حد تک صداقت ہے؟ دیکھیں جی, وہ میں نے نہیں دیکھی. جو حقیقت ہوگی میں وہ مجھے بیان کروں گا, کیونکہ میں نے مرنا ہے, میں نے مرنے کے بعد اپنی جان بھی دینی ہے. یعنی جان دینی ہے تو ظاہری بات ہے میں نے بھی کوئی اپنے مال سامنے دیکھنے ہے. تہمتیں لگانا یہاں پہ آسان ہے, تہمتوں کو فیس کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. جو حقیقت ہے وہ بیان کروں گا. کنٹینر روڈ مجھے نہیں پتا, لیکن یہ ضرور مجھے پتا ہے کہ لا تعداد پروسٹیٹیوٹ وہاں پہ گئی تھی, پروسٹیٹیوٹس دھرنے میں. یس. اور وہ کرائے کے اوپر پیسے دے کے لائی گئی. آئی ڈونٹ نو. وہ تب ٹیمیں کسی اور کے ہاتھ میں چلی گئی تھی, کیونکہ تب کے پی کی بھی حکومت تھی, اور یہاں پہ نعیم الحق صاحب بھی کنٹرول کرتے تھے, اور بھی بڑا کچھ کنٹرول کرتے تھے. بنی گالا سے بھی کافی چیزیں کنٹرول ہوتی تھی. تو میں بس یہ بتاؤں گا کہ وہاں پہ نا ان سب کی چاندی تھی, اور اس کے کئی چیزیں, کئی ایویڈنس آپ کے میڈیا نے دکھائے بھی تھے وہاں پہ دھرنے میں.
لیکن وہ اپنے اون پہ وہ پروسٹیٹیوٹس جو ہیں عمران خان کے دھرنے میں جلسے میں جاتی تھیں یا ان کو بلایا جاتا تھا پیسے دے کے؟ دیکھیں جہاں پہ وہ ایک مثال ہے، شہد ہوتا ہے، مکھیاں وہاں پہ چلی جاتی ہے، تو بات سمپل سی ہے، ان کو پتا تھا تو یہاں پہ یہ ہے چیزیں تو وہاں پہ اور پہنچنا ہی پڑنا ہے تو پہنچ گئے. اچھا ایک اور بات بتائیے گا، جب ابھی ہم چونکہ افواہوں کی بات کر رہے ہیں تو ہاں آپ چونکہ آئی وٹنس ہیں تو آپ زیادہ ہمیں ویریفائی کر سکتے ہیں. ایپسٹن فائل جو آپ کو پتہ ہے باہر بدنامی زمانہ ایک ایپسٹن شخص تھا، تو اس کی فائلز باہر آئی ہیں، تو اس میں گلیکسن میکسویل جو اس کی بیوی تھی اس کے بارے میں ذکر ہوتا ہے کہ وہ اس کے جو دوستوں کی پارٹیاں ہوتی تھیں ان میں وہ جو دوست تھے یعنی بڑے بڑے نام، بڑے بڑے وزیر اعظم، بڑے بڑے وزراء پوری دنیا کے، جن میں عمران خان بھی شامل تھے، ان پارٹیز میں نہ صرف مائنر بچی، نابالغ بچیوں کے ساتھ جو ہے جنسی تشدد اور زیادتیاں کی جاتی تھیں بلکہ ان کے جسمانی اعضاء کھائے بھی جاتے تھے. کاشانہ کی جو سابقہ سپرنٹینڈنٹ ہیں افشاں لطیف، وہ بہت عرصے 6 سال سے یہی بات کہتی چلی آ رہی تھی کہ بنی گالا میں مائنر بچیوں، کاشانہ کی مائنر بچیوں کے ساتھ یہی ہوتا رہا ہے، جنسی زیادتیاں ہوئی ہیں اور گہوارے کے بچوں کے جسمانی اعضاء کھاتے رہے ہیں لوگ. تو ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے تھے، ہمیں ماننے میں نہیں آتا تھا. لیکن اگر ایپسٹن اور گلیکسن میکسویل کے ساتھ ان کی دوستی تھی وہاں وہ کر سکتے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا واقعی بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کے بنی گالا میں یہ سب ہوتا رہا ہے یا جسٹ اسکینڈل ہے؟ ابھی آپ یہ بات کر رہی ہے تو مجھے نا بڑا عجیب سا غصہ چڑھ رہا ہے کہ یہ کیسی لوگ ہوں گے، ان کو کیا ہے، یہ کیا چیزیں ہوں گی. میں بڑا نا اس معاملے میں بڑا سیدھا سا ہوں کہ اگر کوئی ثابت اس چیز کا کرے گا نا تو اس کو زندہ نہیں چھوڑنا چاہیے بس. لیکن آپ کے نالج میں ایسی کبھی کوئی ایکٹیویٹی آئی؟ نہیں، میں اس فیلڈ میں زیادہ ہوتا بھی نہیں تھا، مجھے اس چیز کا اتنا آئیڈیا. بنی گالا کے ساتھ ڈائریکٹ انٹریکشن یا اس ٹیم کے ساتھ آپ کا کوئی پلان ہوا؟ نہیں، بنی گالا میں میرا اتنا ڈائریکشن نہیں تھا، لیکن مجھے اتنی انفارمیشن ضرور تھی کہ وہاں پہ جادو ٹونا بہت ہوتا ہے. وہاں پہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں تویتا کے بڑے چل رہے تھے. اچھا. یہ بہت تھا وہاں پہ، انہوں نے ہمارا ملک ہی جادو ٹونے پہ لگا دیا تھا. ہمیں بالکل ہی انہوں نے نا ایک کھڈے لائے لگا دیا جی کہ جی یہ پینی سابقہ کا حکم ہے. بات سب بڑی عجیب سی ہے، لوگ یہاں پہ عجیب عجیب سی باتیں ہیں. ہمیشہ ہم نے سنتے آئے ہیں کہ فلانے پین نے فلانے کی مریدنی لے کے نکل گئے. یہ واحد شخص ہے جو پینی لے کے نکل گئے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ بشرا بی بی پردہ دار خاتون ہے، اس طرح کی تہمت اور الزام نہیں لگانا چاہیے. تو کیا یہ تہمت ہے؟ کیونکہ آپ اس وقت ٹیم کا حصہ تھے تو آپ تک تو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن آ رہی تھی، کیا یہ تہمت ہے؟ اس کو کہتے ہیں ٹٹ فور ٹیٹ، جیسا کرو گے ویسا بڑھو گے. الزام تراشیاں لگانے کا سب سے پہلے بات کس نے نکالی تھی؟ کس نے بتایا تھا کہ شریف فیملی کے اوپر تہمتیں لگاؤ؟ کس نے کہا تھا کہ زرداری فیملی کے اوپر تہمتیں لگاؤ؟ جب تہمتوں کی بات آتی ہے نا تو پھر اپنا گھر بھی دیکھنا پڑتا ہے، تو تہمتیں پھر اپنے گھر کو بھی لگتی ہیں. تو ظاہری بات ہے آپ پہلے ساری زندگی لوگوں کو برا بھلا کہتے رہو گے اور جب اپنے گھر کی بات آئے گی تو پردے کی بات آ جائے گی. ایسا نہیں ہوتا. علیم خان صاحب نے کبھی جب سے ان کو چھوڑا ہے عمران خان صاحب کو، کبھی ان سے کوئی رابطہ ہوا یا انہوں نے علیم خان صاحب کو کوئی پیغام بھجوایا ہو کہ دوبارہ مجھ سے ملو یا پھر کسی طریقے سے کی ہیلپ مانگی ہو؟ دیکھیے جی، وہ نا ایک کہاوت ہے کہ جس پنڈ وال جانا نہیں نا وہ پنڈ کا منہ نہیں تکنا. ہمیں نا ایک بڑا اسٹیٹ فارورڈ ہے. ہم نے ایک ہی بات سیکھی ہے، طارق بن زیاد بن جاؤ، کشتی چلاؤ کو پیچھے مڑ کے نہ دیکھو. ہم نے نہیں دیکھا کبھی بھی ان کی طرف. لیکن جو حقیقت ہے وہ یہ ہے، پیغام تو آتے ہوں گے ٹھیک ہے، لیکن ان کا ظرف ان کے ساتھ تھا، ہمارا ظرف ہمارے ساتھ ہے. ہمیں تو ایک ہی چیز ہے، نیکی کر دریا میں ڈال. ہم نے جو کرنا ہے وہ تو ہم نے اپنے اللہ کو اس چیز کا جواب دینا ہے. یعنی آپ کا پی ٹی آئی کے ساتھ دوبارہ الائنس ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے؟ دلی کبھی مانے گا بھی نہیں الائنس کی چیز کا. 90% مقبول جماعت ہے وہ پورے پاکستان کی. اللہ خیر کرے گا، دیکھیے گی. جاتے یہ آپ 90% مقبول کی بات کر رہی ہے نا، جب مقبول ہی نہیں نہ ہوگا تو مقبولیت بھی نہیں ہوگی. اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. کیا ہم آپ کی اس بات کو خبر سمجھیں؟ یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر ان کی مقبولیت ہے نا وہ انشاءاللہ ختم ہونے والی ہے مقبول کی.
یہ آپ خبر دے کے جا رہے ہیں. میں آپ کو آپ پتہ نہیں کس سینس میں لے کے جا رہی ہے, مجھے نہیں پتا اس کی مقبولیت کو یا مقبول کا. میں سوشل میڈیا کا جھوٹا ایجنڈے کی بات کہہ رہا ہوں. یہ میں آپ کو ساتھ میں تصدیق کر دوں نا, آپ مجھے نہیں پتا اس بات کا کہاں پنڈورا باکس لے جائیں گی یا سوشل میڈیا کہاں لے جائے گا, لیکن کائنڈلی یہ پوری چیز آپ نے چلانی ہے. انہوں نے نا ایک اسکیم بنایا تھا سوشل میڈیا کے اوپر, جھوٹ دکھا کے جھوٹ بھلاؤ. اب نہیں, اب جھوٹ نہیں دکھایا جائے گا, ہم اس مقبولیت کی بات کر رہے ہیں. سر آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گی کہ جو رجب بٹ ہے اس کے حوالے سے کہا جاتا ہے, کیونکہ آپ کے اس کے ساتھ فیملی ٹرمز ہیں, کہ اس کی جتنی انلیگل ایکٹیویٹیز ہیں وہ مکھن ملائی کی طرح اس لیے نکل جاتا ہے کیونکہ آپ اس کی پشت پناہی کرتے ہیں, اس لیے وہ بھدڑک ہو کے جرم کرتا ہے. ایسی بات ہی کوئی نہیں ہے جی. کون سی انلیگل ایکٹیویٹیز اس نے کی ہے مجھے یہ تو بتا دے. ایک تہمتیں لگ جائے بندے کے اوپر, تہمتوں کو سیدھا پتھرا کر کے وہ قانون کا سامنا بھی کر رہا ہے, اس کے باوجود لوگ اس کو پھر کوئی نئی سے نئی چیز بتا دیں. میں ایک بات کلیئر کر بتا دوں, زندگی میں آج تک نا میرے والد صاحب نے مجھے کبھی شے نہیں دی, تو مجھے بھی یہی تربیت ہے کہ کسی کی اولاد کو شے نہیں دینی. اگر آج میں کسی کو شے دوں گا کل کو وہ میرے آگے آئے گی. بات بڑی سمپل سی ہے, ہم ینانے دوستانے میں نا بھائی چارے میں جان بھی قربان کر دیتے ہیں, یہ ہماری خاندانی فطرت ہے. اور ویسے کوئی آ کے کہ یہ کر لو, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جو رائٹ ہوگا وہ رائٹ کے ساتھ چلوں گا, جو رونگ ہوگا رونگ کو غلط کہوں گا. اچھا سر, جاتے جاتے عوام جو آپ کو جوائن کرنا چاہتی ہے, آپ کی چھت پہ بسنت منانا چاہتی ہے, ان کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جی, عوام ہمیں جوائن کریں, ہم ان کے ساتھ ہیں. ہم نے اسی لیے اگر کوئی دوست ہم آپ کو پاسز نہیں پہنچ سکے تو ہم ان کو لائیو ٹرانسمیشن دکھا رہے ہیں. یہ لائیو ٹرانسمیشن ایک چینل ہے وہ بھی کر رہا ہے, اور اس کے علاوہ وہاں پہ لائیو کوریج بھی ہوگی, اور اس کے علاوہ وہاں پہ SMD بھی لگے گی. جی ناظرین, یہ تھے ہمارے ساتھ ملک زمان صاحب. اگر آپ بھی بسنت کی خوشیوں کو ان کے ساتھ مل کے جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ چینل کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں اور SMD کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.